انشاءاللہ آج کی اس مختصر اور باوقار محفل میں مختصر خطاب انشاءاللہ صاحبزادہ علامہ ریاض احمد طاہر، آپ جانتے ہیں بلکہ آپ سب لوگ ان کے شاگرد بھی ہیں تو انشاءاللہ آج ہم ان کا خطاب سنیں گے۔ علامہ ریاض احمد طاہر صاحب الحمدللہ انہوں نے تقریباً 12 سال دین کا علم پڑھا، دورہ حدیث۔ علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادہ شیخ الحدیث صاحبزادہ محمد ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا سیاستہ، اور پھر انہوں نے اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی سے اصول الدین میں 4 سال کی ڈگری کی الحمدللہ، پھر ملتان ذکر یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات میں کیا اور ایم اے عربک میں کیا الحمدللہ۔ آج کل پاکستان میں جامعہ نقشبندیہ رضویہ اور نقشبند گرلز کالج اور جتنے بھی پروجیکٹس ہیں رحمۃ اللہ عالمین ہسپتال، ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہاں تھے الحمدللہ 6 سال رہے، یہاں علوم اسلامی پڑھایا۔ تو اب پاکستان میں الحمدللہ شب و روز ان کے بڑے ہی مصروف گزر رہے ہیں۔ یہ 4-5 ہفتوں کے لیے یہاں آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان 4-5 ہفتوں میں انشاءاللہ ان کے جو ہیں خطبات ان سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بلا تاخیر آج ہم ان سے ان کا خطاب سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی عظمت حبیبہ وشانہ وبعثتہ محمد رسول اللہ والذین معہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ 50 سال کے بعد آپ دوستوں سے، آپ احباب سے ملاقات کا یہ موقع ملا ہے، اور ملاقات بھی سبحان اللہ جو ہو رہی ہے وہ حضور علیہ السلام کی محفل کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ چند چیزیں میں احادیث مبارکہ اور چند روایات حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت اور ولادت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے قبل ایک نقطہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے سبحان اللہ یعنی پاک ہے ہر عیب اور ہر نقص سے۔ سبحان کا معنی ہے پاک، تمام عیوب و نقائص سے اس کی ذات پاک ہے۔ اور دوسری اس کی جو صفات میں سے ایک صفت ہے غنی، یعنی کہ بے نیاز، یا دوسرا ہے اس کا قرآن مجید میں الصمد یعنی بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ مستغنی، وہ بے نیاز ہے کہ ہماری عبادتوں سے جو ہم جبینیں جو رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سجدوں میں یا رکوع جو کرتے ہیں یا قیام میں، اس خالق و مالک کو اپنے اس کے ساتھ اپنی بندگی کا، غلامی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام عبادات یا ذکر و فکر اللہ تعالیٰ کی ذات محتاج نہیں ہے کہ ان ذکروں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان وہ بڑھے۔ اور اسی طرح جس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنی معبود برحق ہونے میں اور اس کا جو الہ برحق ہونے میں اور اپنی عظمت میں کسی چیز کا، کسی مخلوق کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ایک ہستی ایسی رکھی ہے کہ فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی جو عظمتیں ہیں، آپ کے جو
منزلیں ہیں، آپ کے جو مراتب ہیں، آپ کا ذکر جو ہے، فقط فرمایا یہ تو میں بلند کرنے والا ہوں۔ وہ اس کی ایک روایت ہے، وہ کیسے بلند ہو رہا ہے ذکر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر کے صاحبزادے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، وہ بڑی مستند کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور صحیح مسلم، امام مسلم نے جو احادیثیں، جو شرائط، جن شرائط پہ رکھ کے، کڑی شرائط پہ رکھ کے اپنی کتابوں میں اتھینٹک اور صحیح ترین حدیثیں جمع کی تھی، اس شرائط پہ جو حدیثیں رہ گئی، کیونکہ ان دونوں احباب نے اپنا ایک مائنڈ بنایا ہوگا، ذہن بنایا ہوگا کہ ہم نے اپنی کتاب کے اتنے والیوم، اتنے جلد یا اتنی کتابیں رکھنی ہیں، اتنی احادیث رکھنی ہے۔ ان احادیث شرائط پہ جو حدیثیں رہ گئیں، ان حدیثوں کو انہی شرائط پہ امام حاکم نے اپنی کتاب میں ان کو نقل کر دیا، اور اس کتاب کا نام ہے مستدرک حاکم۔ اس میں حضرت عبداللہ نے عظمت مصطفیٰ دیکھیں، مقام مصطفیٰ دیکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہماری عبادتوں کا، ہمارے ذکر کا۔ ہاں جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا اللہ سے جو رشتہ ہے مخلوق کا اور بندگی کا، ہم اس کا وہ دال دلیا کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی بخشش کا سامان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق جتنی ہے نا، اللہ خالق ہے نا، تو مخلوق کے 10 حصے کیے۔ اللہ کی جتنی مخلوق ہیں اس کے 10 حصے ہیں، اور ان میں 9 حصے جو اللہ کی مخلوق کے ہیں نا، وہ ہیں ملائکہ کے۔ یعنی اللہ کی مخلوق کے 9 حصے فرشتوں کے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے اللہ کی مخلوق کا جو اس نے تخلیق کیا ہے، اس میں انسان بھی آگے، اس میں جن بھی آگے، اور اس میں حشرات الارض بھی آگے، اس میں جانور بھی آگے، اس میں نباتات بھی آگے، اس میں حیوانات بھی آگے، وہ ایک طرف۔ اور 9 حصے اللہ کی مخلوق کے ہیں، وہ ملائکہ۔ اور آؤ پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا کرتا ہے، اور 9 حصے جو مخلوق کے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ تو وہ آپ سورۃ احزاب کی اب سامنے رکھیں، وہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا کہ وہ آیت سامنے رکھیں اور عظمت مصطفیٰ کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب تم ہو، میرے محبوب تم کو میں نے چن لیا ہے، مصطفیٰ بنا لیا ہے، مجتبیٰ بنا لیا ہے، اپنا محبوب بنا لیا ہے، تو لہٰذا میں تجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہوں، اور جو میرے فرشتے ہیں ساری جب میری تسبیح کرتے ہیں تو تسبیح کے ساتھ تیرے لیے، تیرے ذکر کے بلندی کے لیے میری بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کا مقام۔ ارے انسان تم کیا حضور علیہ السلام کی صفت بیان کرو؟ حضور کا مقام کیا ہے کہ خود خالق کائنات سبحان اللہ، وہ ذات جو بے نیاز ہے، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجی ہے، اس پر فرمایا ہر گھڑی جو ہے، ہر آن جو ہے، پہلی جو گھڑی گزر گئی ہے، آنے والا وقت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے مزید عروج کا ہے، اور رب کی قربتوں کو پانے کا وقت، قربتوں کو پانے کا وقت۔ سبحان اللہ، جب اللہ سے کوئی مقام حاصل ہوتا ہے تو سمجھے کہ بندہ جو ہے، ارے ولی سے اگلا سٹیپ ہے کتب کا، کتب سے پھر ابدال ہے، ابدال سے پھر مقام ہے غوثیت کا، غوث سے پھر مقام ہے غوث اعظم کا۔ یہ منازل ہیں، یہ مراتب ہیں، اور جتنا بندہ جو محنت کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سیڑھیاں چڑھاتا جاتا ہے۔ اور ہمارے آقا مولا اللہ کہہ رہے ہیں، میرے محبوب کہہ رہے ہیں، میرے محبوب آپ کا جو گزرنے والا ایک ایک سیکنڈ ہے، فرمایا آپ کے درجے بھی بلند ہو رہے ہیں، اور آپ میری طرف قربتوں کی طرف بھی آ رہے ہیں، قربتوں کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ 9 حصے مخلوق کے ہیں ملائکہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ رب کے ساتھ مل کے فرمایا کہ رب جب درود بھیجتا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے اپنے کالی کملی والوں پہ، اور انوار و تجلیات فرمایا چاروں طرف ان کو گھیرے ہوتی ہیں، اور اس کی مثال حضور پہ نہیں ہوتی۔ حضور کے جسم مبارک سے جس چیز کو نسبت ہوگی نا، وہ بھی اس پہ بھی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ امام مسلم مولانا روم نے لکھا نا، وہ روایت فرمایا کہ حضرت عائشہ حضور باہر گئے ہوئے ہیں، تو حضور اچانک گھر آتے ہیں، تو حضرت عائشہ حضور علیہ السلام کا وہ کملی مبارک اوپر لے لیتی۔ مولانا روم نے کہا، نسبت کی بات کی مولانا روم نے اس روایت کو، واقعے کو بیان کر کے، تو فرمایا جب لی چادر تو حضور باہر سے آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں تو سخت بارش ہو رہی ہے، موسلادھار، کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے 15-20 منٹ چادر لی ہو، تو فرمایا آپ باہر سے آ رہے ہیں،
نہ آپ کے کپڑے جو ہیں یا رسول اللہ، نہ آپ کا ماما شریف، نہ داڑھی پہ پانی کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا عائشہ یہ سر پہ کیا لیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی کمبلی لی ہے، چادر لی ہے۔ فرمایا مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی عائشہ، یہ چادر جب سے تم نے اپنے سر پہ رکھی ہے یہ وہ انوار و تجلیات ہیں جو جب میں دیتا ہوں تو ہر وقت برستے رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا سرکار دو عالم کی ذات تو ایک طرف کی بات ہے، وہ جو حضور نے جس کپڑے کو اپنے جسم مبارک سے لیا، اپنے سر مبارک پر رکھا، جو حضور کے امامے کو لگا، جس نے حضور کے جسم کو چھوا، ارے وہ اس چیز کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ سیدہ عائشہ لیتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سلام بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے مرتبے کو بھی بلند کرتا ہے اور اپنی زبان پاک سے اپنے محبوب کو یاد بھی کرتا ہے۔ اور پھر مخلوق کے 9 حصے، یہاں تو جھگڑے پڑے ہوئے نا، کوئی ایک مسجد میں منبر پہ بیٹھ کے عظمت مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے، درود و سلام کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ والی مسجد میں دوسری گلی میں حضور علیہ السلام کے علم پہ بحث ہو رہی ہے، حضور کے مقام پہ بحث ہو رہی ہے، حضور کی شان کی عظمتوں کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے محتاج نہیں رکھا، ہم اور ہمارے 9 گنا 9 مخلوق کے حصے جو ہیں، جو ملائکہ ہیں، نور سے ہیں، فرمایا وہ ہم بھی تجھے یاد کرتے ہیں اور تیری یاد کی توفیق ہم نے ان کو بھی عطا کر دی۔ تو پتہ چلا عظمت مصطفیٰ 9 مخلوق کے حصے جو ملائکہ ہیں، جو نوری ہیں، فرمایا جو گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، فرمایا وہ تو یہ بھی ایک اس میں بھی ایک نکتہ ہے، ہم گناہ گار ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، بعض اوقات ان زبانوں سے غیبت بھی ہو جاتی ہے، برائیاں بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہم حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو گناہ ہوئے تھے نا زبان سے، ہاتھ پاؤں سے، اللہ تعالیٰ فرمایا درود و سلام پڑھنے سے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے اور یہ سارا کچھ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جرأت مدح نبی کر تو رہا ہوں لیکن ارے لفظ اظہار میں تاثیر کہاں سے لاؤں، ارے پیکر نور کو الفاظ میں کیسے ڈھالوں، ارے روح قرآن کی تفسیر کہاں سے لاؤں۔ ہے حضور علیہ السلام کی ہستی۔ تو پتہ چلا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 9 حصے مخلوق کے، ایک حصہ جو ہے اس میں فرشتوں کا، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یہ درود بھیج رہے ہیں۔ تو ادھر سوال ہو سکتا ہے، اللہ کے فرشتے تو اللہ کی تصویر بیان کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جب بات ہوئی، فرمایا کہ میں فرشتہ بنانے لگا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا عاجزی کے ساتھ کرتے ہوئے، کہا یا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ تعالیٰ آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں ایک پیکر خاک کو جو کہ زمین میں فساد کرے گا، تو یا اللہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ تیری تقدیس، تیری بڑائی، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ وہ انہوں نے اعتراض کیا تو پتہ چلا فرشتوں کا جو عمل ہے، جو فعل ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے تقدس اور اس کی پاکی کو بیان کرنا ہے۔ لیکن جب پتہ چلا حضرت انسان کو پیدا کیا اور انسان کامل محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارے اس کو ہم نے بنا لیا محبوب، اور محبوب اور محب میں فرق نہیں ہوتا، تو فرمایا اس طرح کرنا کہ یا تو میرے محبوب پہ درود و سلام ہی پڑھتے رہنا، بس جب محبوب کا ذکر کر لیا ہے تو فرمایا میرا ذکر محبوب کے ذکر کے ساتھ ہی ہو جائے، کیونکہ وہ حدیث ہے، فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی یاد نے وہ لکھا ہے شفا شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری، اے محمد مصطفیٰ تیری ذات کو سر سے لے کر پاؤں کو، پھر فرمایا تیرے سراپے کو، تیری سیرت کو، تیرے زلفوں کو، بددہا کے چہرے کو، فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں کو، تیرے ہونٹوں مبارک کو، تیرے سارے سراپے کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا۔ تو پتہ چلا اب بزرگوں نے بیان کیا ہے اس روایت کو سامنے رکھ کے کہ جعلتک ذکرا من ذکری، یعنی تجھ کو میں نے کر دیا اپنے ذکر کا حصہ۔ تو فرمایا فمن ذاکرک ذاکرنی، بس جس نے تجھے ذکر کر لیا، تیری مجلس سجا دی، اہتمام کر لیا، تجھ پہ ساری رات درود و سلام پڑھتا رہا، فرمایا جب اٹھے گا تو اس کو فرمایا جتنی دفعہ درود و سلام پڑھا تھا اتنی دفعہ رب رب کہنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی عظمتیں کیا ہیں، ارے جب تم فقط خدا کو یاد کرو گے تو بے شک ثواب ملے گا، ذکر الہی کا ثواب ملے گا۔ اب جب ذکر مصطفیٰ کرو گے، ارے ذکر مصطفیٰ کو بطور رسالت ان کی عظمتوں کو بیان کریں گے تو جتنے لمحے گزریں گے وہ فرمایا بے شک خدا کا ذکر نہیں کیا ہے، محبوب خدا کا ذکر ہوگا، خدا کا ذکر بھی اتنا ساتھ ہی ہو جائے گا۔ فرمایا تیرے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا دیا۔ تو پتہ چلا اس نقطے سے وہ تسبیح کرتے تھے تو فرمایا محبوب آئے گا نا تو میں بھی اس کے ترانے پڑھوں گا،
میں بھی درود بھیجوں گا اور تمہیں میں حکم دیتا ہوں تم التجائیں کرو، تم کو یا اللہ ان کی عظمتوں کو اور بڑھا دے۔ جب فرشتے درود پڑھتے ہیں یا صلوات بھیجتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے التجا، کیونکہ صلوات کا معنی دعا بھی ہے، کیونکہ صلوات کا معنی دعا ہے۔ جب فرشتے درود بھیجیں گے تو ہم بھی بھیجیں گے، تو ہم کہیں گے یا اللہ اس کو اور حضور علیہ السلام پر اور مہربانیاں کر دے، ان پر اور عنایات کی بارش کر دے۔ تو پتہ چل رہا ہے ہم حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں اور اپنی بخشش کا سامان کر 10 گناہ مٹ رہے ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں اور 10 اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربتیں مل رہی ہیں عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ سے۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کا مقام کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ذکر میں کسی کا محتاج نہیں، فرمایا میں نے بھی اپنے محبوب کو ذکر کا کسی کا محتاج نہیں رکھا، میں نے محتاج نہیں رکھا۔ فرمایا انسان کتنے ہوں گے؟ جانوروں کے ساتھ مل کر مخلوق کا ایک حصہ، تو فرمایا اس میں کوئی کچھ وقت ہوں گے تو عظمت مصطفیٰ، جن کی زبانیں ذکر مصطفیٰ سے تر رہیں گی، جن کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی، عشق ہوگا، تو فرمایا وہ چند لوگ ہوں گے اہل محبت۔ فرمایا ذکر کر کے تو فرمایا کوئی غوثیت کے مقام پہ پہنچ جائے گا، کوئی ابدالیت کے مقام پہ پہنچ جائے گا، کوئی مرتبہ ولایت پہ پہنچ جائے گا، کوئی شہنشاہ ولایت ہو جائے گا، کوئی فرمایا غوث اعظم ہو جائے گا، اور ان سے جو منسلک ہوں گے ان کا بھی بڑا مقام ہوگا، اہل نسبت۔ تو پتہ چلا نسبت کی بات مولانا روم نے ذکر کی اس روایت کو کہ اس کپڑے کو مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ نسبت ہوئی تو وہ حضرت عائشہ نے لیا تو بارش ہی بارش نظر آتی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ایک روایت ہے جہاں ذکر ہوتا ہے نا محافل، کسی بھی زمین کے خطے پہ ہو تو حضور علیہ السلام نے صحیح حدیث بیان فرمایا کہ اہل آسمان، یعنی سمان پہ کون ہے؟ فرشتے۔ آسمان پہ کون ہے؟ انبیاء بھی ہیں معراج کی رات، پہلے آسمان پہ سیدنا آدم علیہ السلام اور ساتویں پہ ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، وہ ہیں نا وہاں نبی۔ تو فرمایا آسمان والے جب کہیں ذکر ہوتا ہے، ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، اولیاء کاملین کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا آسمان کے فرشتے، آسمان کی مخلوق زمین کے اس خطے کو، اس ٹکڑے کو ایسے دیکھتی ہے جیسے زمین والے، ارے تاریک رات ہو جب چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں تو زمین والے چاند اور ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں نا، ذکر کی جگہوں کو اہل آسمان سے اس طرح دیکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا یعنی جہاں اس نور و نورانی ہستی کا ذکر ہو، حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر ہو، حضور سے محبت اور غلامی کا عملی ثبوت دیا جا رہا ہو، نعت خواں پڑھ رہے ہو، ارے حضور کے پروانے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہو، تو فرمایا اہل سمان اس منظر کو ایسے دیکھتے ہیں، اس پورے گھر کو ایسے منظر پیش ہوتا ہے، وہ سارا بقعہ نور بن جاتا ہے، نور بن کر ان کو نظر آتا ہے۔ اہل آسمان، سبحان اللہ، جہاں حضور کا ذکر ہو تو پتہ چلا۔ تو پھر حضور علیہ السلام، اب چند روایات ہیں حضور کی جب دنیا میں تشریف آوری ہو رہی تھی، سیدنا اس سے عقیدہ بھی ہمارا اہل سنت کا پتہ چلتا ہے۔ بعض حضور علم غیب کی بات کرتے ہیں، حضور کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان روایات کو رکھیں سامنے جو کہ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ جو ہے یا دلائل النبوت، یہ کتابیں جو ہیں، شواہد النبوہ جو یہ کتابیں ہیں سیرت مصطفیٰ کی، اس میں ساری روایات جو ہیں وہ ذکر ہے۔ پہلی روایات سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی، سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام سے میرے شکم مبارک میں آئے، بطن مبارک میں آئے، تو فرمایا پھر میرے علم کا یہ ٹھکانہ ہو گیا، فرمایا 7 آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، رب کے عرش تک اور تحت الثری تک، 7 زمینوں کی تہ تک ساری چیزیں میرے سامنے آشکار ہو گئی، یعنی ساری واضح ہو گئی۔ اب اس کی مثال وہ اس طرح بیان فرماتی ہیں، فرمایا ایک دن میں حمل سے تھی، میرے پیٹ میں حضور علیہ السلام، فرمایا نبی آخر الزمان تھے، تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جو ان کی جاننے والی تھی مکہ کی گلی میں جا رہی تھی۔ اب سنیں حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت تو بہت کچھ ہوا نا، ابھی حضور علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں ہیں، بطن مبارک میں ہیں۔ تو فرمایا میں مکے کی گلی میں جا رہی تھی تو اچانک میں کیا دیکھتی ہوں، میں درمیان میں تھی سہیلی اور میں جا رہی تھی، میں اچانک کیا ہوا، پرندوں کا میں نے دیکھا غور، اور پرندوں جب چل رہے ہوں نا صبح رزق کے لیے جائیں یا واپس آئیں، تو اب تو ہم تو ہو گئے شتر بے مہار، نہ ہمیں یونٹی ہے، اتحاد ہے، نہ اتفاق ہے، نہ تنظیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پرندوں کا غول اگر صبح جائیں یا آخر میں آئیں تو وہ بڑے منظم طریقے سے جاتا ہے اور بڑے ایک آگے ان کا سردار ہوتا ہے۔ تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں جا رہی تھی اچانک میری نظر پڑی پرندوں کی طرف، پرندوں کے غول کو دیکھا بڑے منظم، اچانک جب پرندوں کی نظر مجھ پر پڑی نا تو پہلے پرندے نے پچھلے پرندوں سے آ کے کچھ بات کی، اور بات جب کی، بات کرنے کے بعد میں منظر کیا دیکھتی ہوں کہ آدھے پرندے دائیں طرف ہو گئے رائٹ سائڈ پہ، اور آدھے لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف ہو گئے اور منتشر ہو گئے۔
تو سیدہ آمنہ مسکرا پئی. جب مسکرائی نا تو جو سہیلیوں نے پوچھا کہ حضرت اے آمنہ، ہمارا کیا ماجرا، کوئی مذاق نہیں ہوا، کوئی ایسی کنورسیشن گفتگو نہیں ہوئی ہمارے درمیان، کوئی مذاق یا لطیفہ ہوا ہو تو آپ مسکرائی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ان کو یہ بیان کیا. یہ دیکھیں مقام مصطفیٰ کہ حضور جب وطن مبارک میں آئے حضرت آمنہ، تو حضرت آمنہ کو نسبت مصطفیٰ سے جو حضور کے وطن مبارک میں آنے کی وجہ سے فرمایا، حضرت آمنہ کے وطن میں آنے کی وجہ سے حضرت آمنہ کے علم کا کیا مقام ہو. اب یہ تو پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. ہدہد نے آپ نے جسٹیفیکیشن کی کہ کل میں غیر حاضر تھا، کیوں تھا کہ میں سیر کرتا آپ کی سلطنت سے باہر نکل گیا، یمن میں چلا گیا، ملکہ بلقیس کو دیکھا، سونے کے تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بڑے نوکر چاکر ہیں، بڑی عظمت ہے، بڑا عظیم تخت ہے اس کا، عرش جو ہے. تو میں وہاں گیا حضرت، اس لیے غیر حاضر تھا، مجھے معاف کر دیں. تو گفتگو کی ہوگی نا سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لی. آؤ نبی کی ماں کا مقام دیکھو مصطفیٰ کی وجہ سے. فرمایا میں ہنسی اس لیے ہوں، مسکرائی اس لیے ہوں کہ وہ فرمایا میں پرندوں کو دیکھ رہی تھی اپنے سر کے اوپر، میری نظر اٹھی. فرمایا جب انہوں نے دیکھا نا مجھے، تو وہ پہلے پرندے جو ان کا لیڈ کر رہا تھا اس نے پچھلے پرندوں کو آ کے دیا ایک پیغام. سیدہ آمنہ اپنی سہیلیوں کو بیان کر رہی ہیں کہ مسکرانے کی وجہ کیا. سبحان اللہ، پیغام دیا ہوگا پرندے نے، سبحان اللہ. تو وہ تو سلیمان علیہ السلام کو معجزہ ملا پرندوں کی، تو یہ سرکار دو عالم کی نسبت کی وجہ سے حضور کی امی جان کو ملا. فرمایا اس نے پیغام پتہ نہیں کیا دیا، ہمیں آپ ہی بتا دیں. فرمایا پیغام اس نے یہ دیا کہ یہ پرندوں نے دیا کہ اے پرندوں دیکھ لو، یہ جو عورتوں کا حلقہ ہے اس میں جو میانہ قد کی عورت جا رہی ہے، درمیانے قد کی، وہ سیدہ آمنہ ہے، اور نبی آخر الزمان جو ہے ان کے وطن مبارک میں تشریف لے آئے. وطن مبارک میں تشریف، ایک تو یہ پیغام، یہ ولادت مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، آمد مصطفیٰ کی بات، پرندوں کو بھی پتہ چل گیا. فرمایا اس نے آ کے یہ پیغام دیا، اور ساتھ یہ بھی اس نے نصیحت کر دی کہ اسی طرح ترتیب کے ساتھ نہیں جانا، ارے بے ادبی ہوگی کہ ہم ان کے اوپر سے اسی طرح گزر جائیں. وہ حضرت جو ہیں نبی آخر الزمان ان کے وطن مبارک میں ہیں، شکم مبارک میں ہیں. تو فرمایا یہ بے ادبی ہے، وہ درمیانے قد کی عورت ہے. تو پتہ چلا آمد مصطفیٰ ہو رہی تھی، تو کائنات کے ذرے ذرے کو پتہ تھا، ان کی والدہ کا بھی پتہ تھا، اور ان کے وطن مبارک میں ان کے موجود ہونے کا بھی پتہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ پیغام دیا کہ منتشر ہو جاؤ، اپنے تنظیم کو توڑ دو. فرمایا آدھی دائیں طرف ہو جاؤ، آدھی بائیں طرف ہو جاؤ، کہیں ایسی گستاخی اور بے ادبی نہ ہو جائے کہ ہم ان کی حضرت محمد مصطفیٰ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہوں اور ہمارا ان سے اوپر سے گزر ہو جائے. فرمایا یہ بات جو تھی نا ان کی سن کے تو میں مسکرائی تھی، یہ وجہ ہے سیدہ آمنہ نے اپنی سہیلیوں کو بیان فرمایا. اور حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کی پیٹ میں تھا، بطن مبارک میں تھا، تو دو چیزوں کو میں سنتا رہا. ایک تو یہ تھی کہ رحمان کے عرش کو جو اٹھانے والے فرشتے تھے، قرآن مجید میں بھی 8 فرشتے ہیں، الذین یحملون العرش، جو فرشتوں کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، تو رحمان کے عرش کو جنہوں نے اٹھایا، اللہ کے عرش کو پاؤں کو پکڑا ہوا ہے. آؤ عظمت مصطفیٰ یہ بھی لوگ جب حضور کی فرمایا آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، روایتوں میں آتا ہے فرمایا کہ وہ عرش کے پائے کے نیچے جو تھے حضور علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نام تھا. اور رات ہی میں روایت پڑھ رہا تھا تو سیدنا ابوبکر صدیق کا حضور کے ساتھ نام تھا، پھر سیدنا عمر فاروق کا بھی نام تھا، پھر سیدنا عثمان غنی کا بھی نام تھا. علی ساکل عرش کے پائے کے ساتھ، یعنی پہلے رب کا نام تھا، پھر محمد مصطفیٰ کا نام تھا، پھر ابوبکر صدیق کا نام تھا، پھر حضرت عمر فاروق کا نام تھا، پھر سیدنا عثمان غنی کا نام تھا، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کا نام تھا. یہ سارے نام پہلے لکھے جا چکے تھے. تو پتہ چلا یہ عمر جو تلوار لے کے جا رہا تھا سر لینے کے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انتخاب کر لیا تھا کہ فرمایا محمد مصطفیٰ کی غلامی میں دیں گے ہم. تو انتخاب تو ہو چکا تھا حضور کے صحابہ کا بھی، حضور کے یاروں کا بھی، حضور کے خلفاء کا بھی. تو یہ نام تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا. فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں شکم مادر میں تھا، ماں کے بطن میں تھا، تو میں 2 چیزوں کی آواز سنتا تھا. ایک تو رحمان کا قلم جب چلتا تھا نا کسی چیز کو لکھنے کے لیے، مٹانے کے لیے. اب قلم کہاں ہے؟ لوح محفوظ جب اللہ تعالیٰ کو لکھتا تھا یا مٹاتا تھا، فرمایا اس قلم کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا. کون لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی ایسے کان جن کی کرامت اور بزرگی کا یہ عالم ہو، ابھی ولادت نہیں ہوئی، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں ظاہری تشریف آور نہیں ہوئی. فرمایا رحمان جو ہے لوح محفوظ پہ قلم چلا رہا ہے، اور مصطفیٰ کے کان ہیں ماں کے پیٹ میں اس قلم کی آواز کو چلنے کو. اور دوسرا فرمایا جو حاملین عرش جو پڑھتے تھے نا رب کی تسبیح،
تسبیح پڑھتے تھے تو میں اس تسبیح کی آواز ماں کے پیٹ میں سنتا تھا. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کو علم عطا کیا. پھر جب حلیمہ سعدیہ ولادت ہوئی، وہ روایتیں آپ نے سنی، حلیمہ سعدیہ لے کے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قبیلہ کی طرف جا رہی ہیں تو جانے سے قبل مکہ کی عظمت تھی، مکہ کا مقام تھا اللہ کے گھر کا، تو 7 چکر کاٹے. 7 چکر کاٹنے کے بعد حضور گود میں ہیں، اور حضور کو جب وہ بوسہ دینے لگیں حجر اسود کو، جانے لگی مکہ کو چھوڑ کر، تو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے جب منہ بڑھایا تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا، اور اپنی جگہ سے نکل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور اور ہونٹوں کو بوسہ دے دیا. سیدہ آمنہ تو پتہ چلا، ارے معرفت مصطفیٰ آمنہ کی گود میں، آمنہ کے پیٹ میں پرندوں کو بھی تھی، ارے وہ بھی باتیں کر رہے تھے محمد مصطفیٰ کی، اور ادب بھی ہو رہا تھا، تعظیم بھی ہو رہی تھی، اور ادھر حلیمہ سعدیہ حضور ان کی گود میں ہیں. ارے وہ طواف کر کے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتی ہیں، تو حجر اسود کو بھی پتہ چل گیا ارے مجھے ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، شرک سے پاک کرنے والی ہستی آ گئی ہے، اور آمنہ کی گود میں وہ ہستی تشریف فرما. حجر اسود نے اپنے مقام سے نکل کر حضور علیہ السلام، تو معرفت تھی تو نکلا، پہچان تھی تو نکلا. پتھر ہو تم تو ہو پتھر، لیکن مگر میرے آقا اگر تم سے چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے حضور علیہ السلام. تو پھر فرماتی ہیں کہ حضور آرام فرماتے ہیں. سیدہ آمنہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی تو میں نے حضور آرام فرماتے تو میں نے حضور کے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا. جب ہاتھ رکھا نا تو حضور نے آنکھیں کھولی. علم نشرہ کے سینے پہ جب میں نے ہاتھ رکھا تو حضور نے اپنی آنکھیں مبارک کھولی. جب کھولی نا تو حضور مسکرائے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھ سلام. عادت نے فرمایا اس تبسم، فرمایا جب مسکرائے نا تو حضور نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو آنکھوں سے اتنی نورانیت اور نور نکلا کہ اس کی شعائیں جتنا فی خلال السماء، روایت میں آتا ہے آسمان کے اندر داخل ہو گئی. فرمایا حضور کی آنکھوں سے، فرمایا جب آرام فرما دے میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، آواز نہیں دی، تو حضور نے آنکھیں کھولی، ساتھ ہی تبسم کی اور آنکھیں کھولی. آنکھوں سے اتنا نورانیت نور نکلا کہ پہلے آسمان کے اندر وہ نورانیت جس نور محمدی جو آنکھوں سے نکلا اس کی شعائیں وہاں چلی، اس کی شعائیں وہاں چلی. تو یہ ہیں وہ روایات، یہ ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جن کے ذکر کو فرما دیا اپنا ذکر بنا دیا، ان کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. پھر کبھی طواف اگر کرتی ہیں سیدہ آمنہ لے کے تو فرمایا کعبہ جو ہے وہ طواف سیدہ آمنہ کا کرنا شروع کر دیتا. کہیں حاملہ ہے، ابھی حاملہ ہے، فرمایا حمل کے دوران خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں جاتی ہوں تو خانہ کعبہ میرا طواف کرنا شروع کر دیتا. تو پتہ چلا کائنات کی ہر چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت تھی، پہچان تھی، پتہ تھا. اسی لیے نبوت سے پہلے جب مراقبے کے لیے 6 مہینے مراقبے کے لیے جانا شروع کیا غار حرا میں تو فرمایا جس راستے میں سے وہ گزرتا تھا وہ راستے مجھے کہتے تھے ابھی نبی رسالت ظاہری ملی نہیں ہے، فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور راستے حضور کو پہچانتے تھے، وہ فرمایا پتھر پہچانتے تھے اور وہ شجر و حجر پہچانتے تھے. تو ابھی نبوت کا تاج اور رسالت کا تاج حضور کے سر پہ رکھا نہیں گیا. فرمایا وہ راستے مجھے وہ کہہ کر پکارتے تھے اور میں ان راستوں کو پہچانتا، میں ان پتھروں کو پہچانتا. وہ یہاں نکتے کی بات، جب انہوں نے سلام پڑھا حضور کو یاد کیا تو حضور کہتے ہیں میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں. تو مومن جو حضور کو صبح و شام یاد کرتا ہے، جو صبح و شام درود و سلام بھیجتا ہے، غلامی کا اپنا جو ہے وہ غلامی کا جو ہے وہ عملی طور پہ مظاہرہ کرتا ہے محفل سجا کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درد لے کر روتا ہے، تڑپتا ہے. فرمایا کبھی مدینہ کی بات کر کے، کبھی بطحا کی بات کر کے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سراپے کی بات کر کے، کبھی سیرت کو یاد کر کے روتا ہے. تو فرمایا کیا سرکار دو عالم ان کو یاد نہیں فرمائیں گے؟ بے شک فرمائیں. وہ فرمائیں گے ایسے. وہ روایت ایسی ایک حدیث ہے جو امام مسلم احمد بن امام احمد نے نقل کی ہے. اس طرح قیامت کا دن ہوگا، نامہ اعمال جو ہے انسان کے جو ہیں ان کو تولا جا رہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہوں گے تو تولا جا رہا ہوگا. اور ایک حضور کا امتی گناہگار، جب اللہ تعالیٰ نے دستور بنا کے فرشتوں کو دے دیا ہوگا جاؤ یہ ترازو ہے تولو، یہ جو معیار پہ پورا اترے، اصحاب المیمنہ دائیں طرف لے جاؤ جنت والے پکڑنے، اور اسی ترازو پہ بائیں طرف جہنم والے کھڑے ہو جائیں. اگر برائیاں زیادہ تو جہنم والے پکڑ کے بازو سے جہنم کی طرف. یہ دستور بتا کے اللہ کے جاؤ بھائی ترازو پہ تولنا شروع کر. حضور موجود ہوں گے، تولا جائے گا. ایک امتی آئے گا اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو برائیوں والا پڑا جب جھک جائے گا تو دستور کے مطابق، قانون الہی کے مطابق فرشتے جہنم کے پکڑ کے جا رہے ہوں گے تو سیدنا آدم علیہ السلام دیکھیں گے اور وہ کہیں گے، حدیث میں آتا ہے فَيُنَادِي آدم یا احمد یا احمد. آدم علیہ السلام منادی ہوتا ہے
آواز اعلان اونچی آواز کی. تو آدم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے اے یا ارحم الراحمین، اے مہربانی کرنے والے رب، یہ امت محمدی کا ایک فرد ہے، اس کو بخش دے. تو کوئی حدیث میں آتا ہے فینادی، آدم علیہ السلام ندا دیں گے یا احمد یا احمد، تو پتہ چلا ذکر مصطفیٰ میدان محشر میں بھی ہوگا. آدم علیہ السلام اونچا کہیں گے یا احمد، اے احمد مجتبیٰ، اور یہ سب سے زیادہ حمد رب کی کرنے والے. حضور فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، اے ابا البشر کیا بات ہے، میں حاضر ہوں. یہ آپ کو امتی کو لے جا رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام جہنم کے فرشتوں کو پوچھیں گے ہاں بھی کہاں لے جا رہے ہیں، کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ کے دستور کے مطابق جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. بے شک آپ کا امتی تھا، گناہ کیے ہیں، تکڑی ترازو پہ رکھے، یہ اس کا رزلٹ نکلا. تو حضور فرمائیں گے نہیں، دوبارہ ترازو پہ لے چلو، میں اپنے سامنے اس کے نامات کو تلوانا چاہتا ہوں. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے فرشتے. یہ ہے عظمت مصطفیٰ، اور یہ ہے ایک تفسیر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے محبوب دنیا میں تو آپ کا مقام ہوگا ہی، جو آخرت میں ہوگا وہ تو فرمایا انبیاء بھی رتب اللسان ہوں گے، آپ کے ذکر و تذکرے ہو رہے ہوں. فرمائیں گے فرشتے عرض کریں گے اللہ کی بھیا اللہ تیرے محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ توڑنا. کوئی تکڑی اور سکیل میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا، نہ حضور کو کوئی شک ہوگا نہ فرشتوں کو ہوگا. فرمایا دوبارہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہے گا؟ سنیم عظمت مصطفیٰ. اللہ فرمائے گا اطیعوا محمدن، جو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں ان کا کہنا ماننا. یعنی حدیث کے الفاظ اطیع میں نے اطاعت ہوتا ہے کہنا ماننا. فرمایا اس سے تو پتہ چلا اللہ کا قانون بدل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دستور بنایا ہے جو تکڑے ترازو پہ ہوا. فرمایا اطیعوا محمدن. فرمایا میں دکھانا چاہتا ہوں، میں نے تو قرآن میں بھی کہہ دیا تھا میں یہ تو رسول فقط اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی بات مان لی اس نے میری ہی بات مان لی. ایک ہی بات ہے، فرق کوئی نہیں ہے ان میں. تو فرمایا اب قیامت میں بھی وہی بات کرتے ہیں، دستور بدلا نہیں، طریقہ بدلا نہیں. فرمایا اطیعوا محمدن، بس محمد مصطفیٰ کی کہنا مان لو. اللہ کو مل جائے گا نا فرشتوں. اب فرشتے کہیں حضرت کیا ہوگا؟ فرمایا دوبارہ لے چلو ترازو پہ رکھا جائے گا، رزلٹ وہی ہوگا. اب رزلٹ وہی ہے. فرمایا محمد مصطفیٰ اپنے دائیں جانب سے اپنے جبہ مبارک میں سے جنتی لباس میں سے ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا ذرا سا نکال کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں. جو ہی رکھیں گے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. نیکیوں کا پلڑا ہر کڑے وقت میں کہتا ہوں محمد مدد دے، کیونکہ یہ میری ڈھال ہے، طاقت ہے، توانائی ہے، اور محشر میں جو نکلے گا یہی نام دہن سے. ارے جھک جائے گا پلہ انشاءاللہ میرا نیکی کے وزن سے. تو رکھا جائے گا نا، تو وہ ایک ٹکڑے سے، یہ درود و سلام کی بات ہو رہی ہے، وہ جھک جائے گا. اب وہ جو تھا نا ظاہری طور پہ حضور کو پہچانتا نہیں ہوگا، وہ حضور کی فرمائے گا کہ اے سونے چہرے والے، خوبصورت چہرے والے، اے نورانی چہرے والے. تو یہ نورانی چہرہ کہنا جیسے انعت پڑی، یہ کیا ہے؟ والضحیٰ کا چہرہ، رخ مصطفیٰ والضحیٰ والشمس، یہ تفسیر ہوگی. تو وہ جب کہے گا تو پتہ چلا میدان محشر میں بھی چہرہ مصطفیٰ کی بات ہوگی، حسن مصطفیٰ کی بات ہوگی، اور کہے گا اے نورانی چہرے والے اور اے اعلیٰ اخلاق والے، اے اعلیٰ اخلاق. اور تیسری بات وہ کرے گا اے سب سے زیادہ ہمدردی کرنے والے. جب نہ مجھے میرا کوئی دوست احباب، نہ کوئی میرا استاد، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا اور میں جہنم کی طرف جا رہا تھا، اے نورانی چہرے والے، اے اعلیٰ اخلاق والے، اور اے سب سے زیادہ ہمدردی اور جو ہے میرے ساتھ یہ کرنے والے. آپ کون ہیں؟ حضور کیا کہ انا نبیوں کا، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ وَهَٰذِهِ صَلَاتُكَ. اور یہ جو پرچی ہے جس نے جو کام بنایا، جو بگڑی بنے گی، فرمایا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد. حضور نے فرمایا انا نبیوں کا. ارے میرا تعارف پوچھتے ہو تو میں میرے ساتھ میرا جو تیرے ساتھ رشتہ ہے، میں تمہارا آقا مولا تمہارا نبی ہوں. وَهَٰذِهِ صَلَاتُكَ. اور یہ پرچی کی بات کرتے ہو، اس ٹکڑے کی بات کرتے ہو زہر. فرمایا یہ وہ صلات، یہ تیرا وہ درود تھا التی کنت تصلی علیہ، جو تم مجھ پر وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم پڑھا کرتے تھے. تو وہ تو آتا ہے فرشتے جب پڑھا کرتے ہیں لکھ لیتے ہیں. وہ فرشتے نے نہیں لکھا، وہ نامہ مال میں نہیں ڈالا. پتا تھا یہ معاملہ اور ہے. علماء نے فرمایا وہ بہت ہی محبت کے ساتھ پڑھتا تھا، عشق و محبت میں ڈوب کر پڑھتا تھا. تو سرکار دو عالم کو پتہ بھی تھا اور لکھ کے رکھ لیا تھا. فرمایا جب کوئی مشکل گھڑی ہوگی تو فرمایا یہ میں اس کا نامہ مال میں رکھوں. پتہ چلا حضور علیہ السلام میں اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. بس قیامت کے دن جو سب سے زیادہ میرے نزدیک وہی ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا، جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا. اور یہاں نکتہ ہے اور یہ بات مسلمہ ہے کہ سب سے زیادہ جس کو قرب الہی حاصل ہوگا
قیامت کے دن ہمارے آقا و مولا کو ہوگا تو پتہ چلا قرب الہی ڈائریکٹ نہیں مل سکتا. محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کرو, ان پر درود و سلام پڑھو, تمہیں مصطفیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا. اور جب مصطفیٰ کا قرب حاصل ہوگا انہیں رب کا قرب حاصل ہوگا سب سے زیادہ, اور تمہیں بھی رب کا قرب ان کے وسیلے سے حاصل ہو جائے گا. تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ذکر کو اور ان کے نام کو اور ان کی عظمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ ہمارا محتاج رکھا نہ کسی عالم اور مولوی مفتی کا رکھا. ہاں جو غلامی کا عملی ثبوت دیں گے ان کی بگڑیاں جو ہیں اس نام سے, اس ذکر سے, جو نمازوں میں ذکر میں کوتاہیاں ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے, درود و سلام کی وجہ سے وہ ساری کوتاہیوں کو فرمایا ہے وہ بدل دے گا, اور اس کی بخشش کا اور اس کی بگڑی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بن جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی میں رکھے اور اسی غلامی میں ہمارے شب و روز اور اسی غلامی پہ ہمارا خاتمہ ہو. اور جب حضور علیہ السلام وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ کی تفسیر ایک دوسری صورت میں ہو, لوائے حمد حضور کے ہاتھ میں ہو, آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء لین بنائے ہوئے حضور کے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں, تو ہمیں بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے چلنا نصیب. حضور قائد ہوں, ہم نبیوں کے ان کے خطیب بھی ہوں, قائد بھی ہوں, اور شفیع المذنبین بھی ہوں, شفاعت کا باڑا بھی جب تقسیم کر رہے ہوں, تو ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے اس جھنڈے تلے وہ سایہ مصطفیٰ کے نیچے ہمیں بھی چلنا پڑے. تو وہ سایہ جب مل جائے گا تو بقول اعلیٰ حضرت ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, ارے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور اعلیٰ حضرت نے پھر دوسرے مقام پہ کہا, ارے زمین پر آ لگے خورشید محشر میں تو ان کو کیا. خورشید کہتے ہیں سورج کو, فرماتے ہمیں کیا پرواہ, زمین پر آ لگے خورشید محشر میں تو ان کو کیا, اور جن پر دامن رحمت تمہارا یا رسول اللہ, جن کو آپ کا دامن نصیب ہوگا, سورج سوا نیزے پہ آتا ہے تو آئے, زمین تانبے کی ہوتی ہے تو آئے, یا رسول اللہ ان کو کیا پرواہ, اور جن پر سایہ دامن تمہارا یا رسول اللہ. تو یہ نسبت جو ہے نا, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حضور علیہ السلام کے ساتھ غلامی کے رشتے کو کیسے مضبوط کریں, حضور کا ذکر بھی کریں, حضور کی شریعت کے بھی پیروکار بنیں, تو انشاءاللہ بیڑا پار ہی پار. ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام, ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام. اللہ تعالیٰ نے بس انہی کے ذریعے, انہی کے وسیلہ سے, بلکہ حضور کا نام ہے حاشر, ہے نا حاشر, تو حاشر کا معنی اکٹھا کرنے والا. تو سرکار دو عالم نے اپنی زبان مبارک سے خود ارشاد فرمایا قیامت کے دن کیا ہوگا. بلکہ جب گئے نا بیت المقدس تو 3 قسم کا سلام آیا. ایک اس کونے سے آ رہا تھا, السلام علیکہ یا اول, تخلیق میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے تجھ پر سلام ہو. دوسرے کونے سے آ رہا تھا السلام علیکہ یا آخر, ارے سب سے آخر میں آنے والے, نبوت کا ختمہ, نبوت کا تاج سر پہ رکھنے والے, اے محمد مصطفیٰ تمہیں آپ کو خوش آمدید ہو بیت المقدس میں. یہ آواز آ رہی تھی. اور تیسری طرف سے آواز آ رہی تھی السلام علیکہ یا حاشر, اے حاشر آپ پر سلام. اول سے مراد تخلیق میں پہلے اور آخر سے مراد نبوت میں آخر میں. یہی اعلیٰ حضرت نے کہا میرا وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. مکان امکان کے جھوٹے نقطوں, تم اول آخر کے پھیر میں ہو, ارے محیط کی چار سے پوچھو ادھر سے آئے کدھر گئے. وہ نغمائے نعت کا سما تھا, حرم کو خود وجد آ رہے تھے, جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن, لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن, مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن. کسی نے اس طرح کہا جب پیٹ آگے گئے, میں اللہ کی بارگاہ میں لا مقام پہ گئے, اور یہ واقعہ معراج میں حضور کو 3 قسم کی معراج ہوئی, کیونکہ حضور کی ذات پہ پردے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے نا, 70,000 پردے حضور کی ذات پہ بھی ہیں. ایک پردہ ہے بشریت کا, ایک نورانیت کا ہے, اور ایک حقیقت محمدی کا. فرمایا تینوں معراج کروا. لیلاً رات کے کسی میں کروانے والا قادر مطلق تھا, اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ٹائم کو بھی روک دیا, اس کو روک دیا, اور فرمایا ساری سیریں کروا دوں گا, سب کچھ کروا دوں گا. محمد حقیقت محمدی کو بھی معراج ہو جائے گی, حضور کی نورانیت کو بھی معراج ہوگی, اور بشریت محمدی کو بھی معراج کروا دوں گا. بشریت کے محمدی کو معراج اس وقت تھی جب 1,24,000 منتظر تھے, کھڑے تھے نبی, اور سنبھایا کہ آدم نے جب پہنچے محمد, جب اقصیٰ پہنچے محمد پیارے, کھڑے سن نبی انتظاری سے سارے, تے آدم نے اعلان نبیاں چکیتا, ارے صفاں ٹھیک کر لو ایمان. ارے اعلان کرنے والے آدم علیہ السلام تھے, صفیں ٹھیک ہو رہی تھی. جب ٹھیک ہو گئی تو فرمایا وہ بشریت محمدی جب حضور بنے نا امام الانبیاء اور امام المرسلین بنے, وہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ایک ہی سفر میں ساری معراجیں کروا دوں گا. وہ بشریت محمدی کو معراج تھی. وہاں سے جب سفر چلا نا 7 آسمانوں کا سدرۃ المنتہا تک, وہ نور محمدی کو معراج تھی. فرمایا جب لامکان کی طرف گئے نا, وہی لامکان کے مقیم ہوئے, سر عرش تک سے نشین ہوئے. ارے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان,
وہاں لا مقام پہ جب گئے نا وہ اصل میں حقیقت محمدی کو معراج، اور یہاں تو براق نے سفر کروایا، ایک اور نقطہ ہے، پھر فرمایا رف نے کروایا، ایک تخت لایا گیا اس سے سفر کروایا۔ ارے لا مقام پہ سفر کیسے ہوا؟ وہ روایت ہی پڑھ لیں کہ جب وہاں حضور لا مقام پہ گئے نا تو کتنے، وہ تو 70,000 پردے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تو فرمایا وہ سفر کیسے طے ہوا؟ وہ ایک پردے میں علماء نے کہا 50 سال یا 50,000 سال لگنے تھے اللہ کے ایک حجاب کو عبور کرنے، تو وہ کیسے 70,000 پردے اللہ گزارتا رہا اور ہمارے آقا مولا گزرتے رہے؟ وہ بات یہ تھی کہ گزارنے والا رب تھا، آواز رب کی حضور کے کانوں میں آ رہی تھی، حضور اس عشق و محبت میں آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ آواز کیا تھی؟ ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا خیر البریہ، میرے قریب آ جا اے سب سے مخلوق میں بہترین ہستی۔ یہ آواز حضور کے کانوں میں پڑ رہی تھی اور حضور اس آواز میں مست ہو کے وہ پردوں کو عبور کر رہے تھے، پردوں کو عبور کر، وہ حقیقت محمدی کی معراج۔ یہ ہے سبحان الذی، فرمایا کتنی پاک عظمتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے بندے کو سیر کروا دی، کروانے والا رب، جانے والا ابد۔ کہاں سے شروع؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں سے شروع ہوئی۔ غرض کیا تھی؟ ہوئی کب؟ لیلاً۔ غرض کیا تھی؟ لنوریہ من آیاتنا، فرمایا تمہارے لیے ساری کائنات بنائی نا، تمہارے لیے تم وجہ تخلیق کائنات ہو۔ فرمایا چلو اس طرح کر لیتے ہیں، جو تمہارے لیے بنایا ہے نا، تمہارا دل بڑا غمگین ہے، تمہاری زوجہ کا بھی مثال ہو چکا، خدیجہ کا، تمہارے چچا کا بھی مثال ہو چکا، تمہارے مکہ طائف والوں نے بھی تمہارے ساتھ بڑا برا کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم تمہیں ساری کائنات کو دکھا دیتے ہیں۔ تو ایک ہی رات میں ساری معراجیں ہوگی، بشریت محمدی کو بھی، نورانیت محمدی کو بھی، جب 7 آسمانوں کی 20 طرح، اور پھر لا مقام پہ جب معراج ہوئی تو وہ حقیقت محمدی کو معراج تھی۔ اس کو میں کیا جانوں گا، کوئی عالم کیا جانے گا، بس جس نے حضور نے پردے اٹھائے روایتوں میں، بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ تو وہاں ہوا کیا؟ وہاں بھی ہمارا مقدمہ مکی مدنی ماہی کو پیار نبھائی جانے، مسکینہ ناداراں تے کرم کرائی تے عرشاں تیری جا کے ساڈا درد وڈائی جانے۔ اللہ کی بارگاہ میں گئے نا تو ہمارا مقدمہ پیش کیا، وہ لا مقام پہ جا کے، نہ کوئی وہاں مشرق تھا، نہ مغرب تھا، نہ جنوب تھا، نہ شمال تھا، وہ جو معراج تھی وہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مرتبے، یہ حضور کی عظمتوں میں سے واقعہ معراج جو ہے ایک عظمت، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے، کب سے تب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے، تو وہاں جا کے بھی ہمارا ہی مقدمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہو، مرتبہ ولایت پہ پہنچنا چاہتے ہو، قطبیت پہ پہنچنا چاہتے ہو، یہ ساری شاہراہیں ہیں، یہ منازل تمہارا انتظار کر رہی ہیں، یہ تمہیں نہیں حاصل ہو سکتی جب تک غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گردن میں نہیں ڈالو گے اور صاحب نسبت نہیں ہوگے، اور صاحب نسبت جب ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کر لے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہمارے داغ دلیوں کو قبول کر کے اپنے فضل عظیم کی بارش ہم پر کرے گا، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی نسبت کے ساتھ ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اور اسی نسبت کے ساتھ دنیا سے لے جائے، اور اسی نسبت کے ساتھ جب حضور امام قائدین تمام انبیاء جھنڈا لے کر آگے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہوں اور انبیاء حضور کے پیچھے حضور کے جھنڈے کے سائے کے نیچے چل رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور کے اس جھنڈے کے سائے کے نیچے چلنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔